بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بھرپور انداز میں جاری ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف میزائلوں کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اور ایک میں امریکی سفیر کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک رات میں 5 دفعہ انہیں شیلٹر میں جانے کے لیے کہا گیا اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ پھر جو سوشل میڈیا پر امیجز آ رہے ہیں کہ جس میں اسرائیلی بھاگتے ہوئے پناہ گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ اسرائیلیوں کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ جب غزہ پر میزائل گرتے ہیں، جب دوسرے علاقوں میں فلسطینیوں پر، بے گناہ لوگوں پر اسرائیلی میزائلوں کی بارش ہوتی تو وہاں پر لوگوں کے کیا حالات تھے۔ لیکن پھر بھی ہم نے کبھی بھی اس طرح میزائلوں کی بارش میں جو فلسطینی ہیں، غزہ کے جو لوگ ہیں، ان کو اس طرح ڈرتے ہوئے بھاگتے نہیں دیکھا، چیخیں مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اسرائیلی جو ہے، میں نے کئی تو اس طرح کی فوٹیجز دیکھی ہیں کہ وہ کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے اور وہ دوڑ رہے ہیں۔ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے انسان یہی کرتا ہے۔ میں یہ باتیں کوئی خوشی سے نہیں کر رہا۔ جنگ میں اس کی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، اس کی اموات ہوتی ہیں، اس میں تکلیف ہے۔ چاہے اسرائیلی ہوں، چاہے ایرانی ہوں، چاہے فلسطینی ہوں، یہ بے گناہ شہری جو ان جنگوں میں نشانہ بنتے ہیں، بہت افسوسناک ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی فریق کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی کے لیے آخری اس طرح حدیں کراس کر لیں اور کوئی چوائس ہی نہ دیں تو پھر کیا کرے انسان، کیا کرے کوئی حکومت، کیا کرے کوئی ملک؟ تو یہ تو جنگ جاری ہے اور اس میں اب جو اسرائیل کے اندر جو تباہی ہے اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ ساری کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹڈ نہیں ہے، جینوئن ویڈیوز ہیں جس میں نقصان ہوا ہے اسرائیل کا۔ اور ایران جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ابھی اس نے وڈرال یا جھکنے کا یا سرنڈر کرنے کا نام نہیں لیا۔ اور یہ بات اب سامنے واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو جنگ ہے، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ رجیم چینج کرنے کے لیے ہے، یہ ایران کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ کوئی ایران کا نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا مارچ 2025 میں جو امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تلسی گیبرڈ، ان کی ایک ٹیسٹمنی ہے امریکی کانگریس میں ایک کمیٹی کے سامنے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے بالکل 2003 کے بعد کوئی آتھورائزیشن نہیں دی کہ نیوکلیئر پروگرام شروع کیا جائے، اور ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بوم نہیں بنا رہا۔ اب یہ مارچ 2025 میں یہ بیان دیا گیا، اور آج دیکھیں جون میں کس طریقے سے امریکی صدر نے منافقت کی، امریکی تھنک ٹینک نے منافقت کی، نیتن یاہو نے منافقت کی، اور یہ سب کچھ کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ایران اور اسرائیل کو جنگ ختم کرنا ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے وہ ختم کرائی ہے۔ اب جو اسرائیل کے اندر ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے تو اسی انداز میں یہ چیز نکلے گی آگے کہ جنگ بندی ہو، جنگ بندی ہو، جنگ بندی ہو، اور اس کا مقصد کوئی ایرانی قوم کو بیل آؤٹ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل کو بیل آؤٹ کرنا ہے۔ اور منافقت اور مزید کھل گئی جب برطانیہ اور امریکہ نے اپنے فوجی ایسٹس جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ٹرانسفر کیے ہیں، اور جو یوکرین کے صدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 20,000 میزائل امریکہ نے اور یورپ نے اب دوبارہ مڈل ایسٹ کی طرف ہم سے لے کے بھیجے ہیں، جو یوکرین کو دیے گئے تھے روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اب ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ کی ایلیمینیشن ہوئی اور پہلے دن جو نقصان ہوا، اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں اندر کے غداروں کا ہاتھ تھا، اندر کے غداروں کا۔ ایک جنرل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنی کنفرم ہے، کہ وہ جو کمانڈر تھے ٹاپ کے ایک، وہ اب اسرائیل میں ہیں۔ یہ پہلے کہا گیا کہ ان کی ہلاکت ہو گئی ہے، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ اسرائیل میں محفوظ ہیں۔ اینڈ ہی واز دا ایسٹ اسرائیلی، جس نے ساری نشاندہی کی اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ شروع میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے ایران کی اور جو سائنسدان مارے گئے، وہ اس وجہ سے ہوا۔ تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ آپ کے اپنے اندر جو غدار ہیں وہی آپ کو مروائیں گے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کارگل کا جب مارکا چل رہا تھا، صرف
چند گھنٹے اور نواز شریف پریشر سسٹین کر لیتے تو آج سری نگر پاکستان کے پاس ہوتا، آج سری نگر کشمیریوں کے پاس ہوتا۔ اور ابھی بھی جو اس وقت ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہمیں اندر کے غداروں سے نقصان پہنچے گا، اندر کے غدار جو بھارت کے لیے نرمی رکھتے ہوں گے، جو اسرائیل کے لیے نرمی رکھتے ہوں گے، جو خارجہ پالیسی میں اپنے انداز میں بات کرتے ہوں گے، وہ آپ ان سے ہوشیار رہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بڑا سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کرے۔ ایک اور بات، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کی کبھی مدد نہیں کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حملے ہوئے تھے مئی کے تو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر تھے، انڈیا میں تھے۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ہسٹری رہی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں رہے، اور کچھ عرصے پہلے ایک ڈرون حملہ بھی ایرانیوں نے کیا تھا جو پاکستان کے ایریے کے اندر پاک ایران بارڈر پر۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان ذرا تھوڑا سا اپنے کینوس کو بڑا کرے اور خطے کی صورتحال کو دیکھے کہ ہمیں آگے چل کر کیا سچویشن آ سکتی ہے۔ اگر ہم نے ایران کی بھرپور امداد نہیں کی اس وقت اور منافقت کرتے رہے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ میں نے یہ کیوں کہا منافقت کرتے رہے؟ دیکھیں، 12 تاریخ کو غالباً IAEA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا۔ اس میں جو اسرائیلی جہریت کے حوالے سے یا وہ جو ایران کے حوالے سے جو قرارداد تھی، اس قرارداد کو پاکستان نے انڈیا کی طرح ابسٹین کیا۔ یہ ایران کے حوالے سے جو قرارداد تھی، اب جبکہ جو امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے تو بالکل ایران کے خلاف ووٹ دیا، لیکن ہم نے اس کو ایبسٹین کیا۔ ہمیں ایبسٹین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرف ہم نے ایبسٹین کیا اور دوسری طرف شہباز شریف ایرانی صدر کو فون کر کے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کس طرح کا یہ رویہ ہے، کس طرح کا یہ بیہیویئر ہے؟ ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ IAEA کی اس قرارداد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ایران کے خلاف پیش کی گئی، کہ ایران جو ہے وہ ایشورنسز جو ہے وہ دینے کو کامیاب دنیا کو یا IAEA کو ایشور نہیں کروا سکا کہ وہ نیوکلیئر بام نہیں بنا رہا۔ اب وہاں پر ہم ایبسٹین کر رہے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقت اس طرح کی نہیں چلے گی۔ غدار جو ہے، جو کمزور پڑے گا، جو اس وقت وہ صورتحال کو نہیں بھانپ سکتا کہ کس طرف جا رہی ہے، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور ہمیں ان کی طرف سے بالکل باخبر رہنا چاہیے، خبردار ایک دوسرے کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی قیادت اگر عوام کے صحیح نمائندوں کے پاس نہیں ہوگی، اور یہ جو کٹ پتلی ٹائپ حکمران ہیں جو کبھی واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہیں اور دیکھتے ہیں اپنی حکومت کے لیے، ان سے یہ آپ توقع مت رکھیں کہ یہ کوئی آپ کو پاکستان پر اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش کا وقت آیا تو یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جھوٹ بولتے ہیں، مکار ہیں، اور مودی کا نام تک لے کر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذمت نہیں کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔